بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک کامیاب فیملی کا راز یہ ہے کہ وہ جو جس چیز کو جانتا ہے وہ پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، اور یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے۔ اس کو ہمیں بھی یوز کرنا چاہیے۔ ہم بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، مثلا تجوید جانتے ہیں، احکام وضو نماز تیمم، یہ سب چیزیں جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری سکلز ہمارے پاس ہیں، تو یہ ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ چونکہ میڈیا کا دور ہے، بچے میڈیا سے خود ہی سیکھ جائیں گے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے وغیرہ۔ یہ فکر غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ میڈیا کو استعمال کرتا ہے، وہاں جا کر چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں سے کچھ سیکھتا نہیں ہے، کچھ یاد نہیں کرتا۔ ہمیں خود بچوں کو پڑھانا ہوگا، خود ان کو سکھانا ہوگا، یہ بہت چیز ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو جب دو افراد بیٹھ کر مل کے کرتے ہیں تو اس کا ایک اچھا نتیجہ ہوتا ہے، ایک کیفیت خاص ہوتی ہے۔ جب آپ بیٹھ کر بچے کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے اوپر ایک مثبت اور ایک اچھا اثر چھوڑ جائے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ بچے کو جب سکھاتے ہیں کوئی گفٹ پیک کر دیں، تو یہ ہمارے لیے سادہ ہے اور بالکل معمولی ہے، لیکن بچہ جب اس کو پیک کر لیتا ہے، اچھی مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو یہی بچہ کل جب دوسرے بچوں میں بیٹھے گا تو وہاں فخر محسوس کرے گا، اس کے لیے باعث عزت ہے، اور یہ اس کے لیے بہت قابل قدر چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا بچہ جو چھوٹا بچہ ہے، بالکل 4-5 سال کا، جب آپ اس کو رائٹ اور لیفٹ سکھا دیتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ اتنی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے، سادہ ہے، لیکن یہی بچہ آپ یقین کریں کہ اس سے اسے کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین پر فخر کرتے ہیں، اور اسی سیکھنے کے دوران ایک پیغام کو وصول کرتے ہیں، ایک پیغام ان کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جتنی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ اپنے ماں باپ سے پڑھا ہے۔ پرانے زمانے میں، اور زیادہ دور کی بات بھی نہیں، ابھی بھی بعض گھرانوں میں ہے کہ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کو گھریلو کام کاج سکھاتی تھیں، کوکنگ سکھاتی تھیں، اب بھی سکھاتی ہیں، لیکن بعض گھروں میں یہ متروک ہو چکا ہے۔ مائیں اگر کپڑے کا سلائی کا کام جانتی ہیں تو وہ سلائی سکھاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے اور اگلے گھر میں چلی جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو وہاں اسے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے کوکنگ ہے، سلائی ہے، اور یہ اس کے لیے باعث عزت ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ جو باپ سے مثلا بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور ان کو سکھائی جاتی تھیں، پرانے زمانے میں جو کام کاج لوگ کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو وہ مہارتیں جو جس پیشے سے وابستہ تھا وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے، اور یہ باعث فخر ہے، اس میں کوئی ننگوار نہیں ہے، اور ضروری ہے، اور اس سے ایک آپ کا اور آپ کے بچے کا ایک رابطہ رہتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بچے خود ہی سیکھ لیں گے، تو وہ بچے کے جو وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں میڈیا سے، وہ پھر والدین کے لیے استاد بن جاتے ہیں، اور والدین کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں انورژن آف ایجوکیشن، الٹی تربیت ہے یہ۔ بچہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن وہ بچہ کہ جو والدین سے سیکھتا ہے اس کے دل میں باپ اور ماں کی احترام ہوتا ہے، ان کی ابوت ہوتی ہے، ان کی ہیبت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک باقاعدہ پروگرام بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، اور اس میں اپنے بچوں کو جو ہمیں آتا ہے، جو ہم سیکھ چکے ہیں، وہ بچوں تک منتقل کریں اور ان کو سکھائیں۔
جب ہم بازار جا رہے ہیں، معمولی چیزیں ہم متوجہ نہیں ہوتے، جب ہم بازار جا رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ رابطے کو سیکھے، سوشل رابطے کیسے ہوتے ہیں، سماجی رابطے کیسے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہاں سے یہ خرید و فروخت بھی سیکھے گا کہ کیسے چیز بیچنی ہے، کیسے خریدنی ہے۔ یہ ہمیں اب باقاعدہ ایک شیڈول اور ایک پروگرام بنانا ہوگا جس کے تحت ہم یہ کام کر